حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے دہشت گردی اور پاکستان۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو عرصہ دراز سے دہشت گردی، فساد اور فتنہ کے خلاف ایک طویل جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے شمال میں فتنۃ الخوارج ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج کے ہاتھ وہ جدید اسلحہ بدقسمتی سے لگ گیا ہے جو افغانستان کو چھوڑتے ہوئے امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا۔ فتنۃ الخوارج پاکستان کے دشمن ممالک کی شی پر ان کی امداد سے پاکستان میں فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج نہ صرف مدارس، مساجد، سکولوں، کالجوں، کاروباری مراکز بلکہ پولیس اسٹیشنوں اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کا نہ صرف سول انسٹالیشن بلکہ فوجی انسٹالیشن کا بھی ناقابل بیان نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے نہ صرف عام شہری، علماء بلکہ فوجی اور اعلیٰ فوجی افسران اور نوجوان بھی شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ فتنۃ الخوارج کی یہ کاروائیاں مسلسل لگاتار جاری ہیں۔ ان کی فنڈنگ نان کسٹم گاڑیوں کے کاروبار سے، اس کے علاوہ غیر ملکی فنڈنگ سے اور نارکوٹک سے کی اسمگلنگ اور کاروبار سے ہو رہی ہے۔ دوسری طرف فطرت الہندوستان ہے جو نہ صرف دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے، ان کی ٹریننگ کر رہا ہے، بلکہ فطرت الہندوستان میں ہندوستان کے فوجی افسران اور جوان بھی شامل ہیں۔ وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف حصوں میں دہشت گرد کاروائیاں اور فتنہ و فساد میں ملوث چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی پاکستان کے کاروباری مراکز، مساجد، مدارس پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی قیادت میں ان کے خلاف ایک جرأت مندانہ آپریشن شروع کر رکھا ہے جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے آپریشن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی افواج نے پاکستان کے عوام کی مدد سے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا کلا کما کرنے کے لیے، انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک عہد کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے۔
دنیا یہ کھلی آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان عرصہ دراز سے فتنہ و فساد اور دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس فتنہ و فساد اور دہشت گردی میں پاکستان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر اسے بیان بھی کیا جائے تو اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف نہ صرف ہندوستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آئے دن غیر ذمہ دارانہ اور فتنہ انگیز بیانات دے رہی ہے، جس سے ایشیا میں جنگ کے شدید خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سیکورٹی اور اسٹیبلشمنٹ بشمول ایئر چیف، آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے بہترین، اعلیٰ اور تربیت یافتہ فوج ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے خامتاً تیار ہے۔ وہ نہ صرف پاک وطن کی حفاظت کر سکتی ہے، پاک وطن کا دفاع کر سکتی ہے، بلکہ حملہ کرنے والے ملک کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، ولولہ انگیز اور بہادر قیادت میں، جمع مرد قیادت میں یہ عہد کر رکھا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا کلا کما کر دیا جائے گا، اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور یہ دنیا کھلی آنکھ سے دیکھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔